ناظرین کرام، وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اپنی ایک پوسٹ میں بلوچستان میں ہونے والے بلدیاتی الیکشنز کے نتائج کے بارے میں ایک تبصرہ کیا تھا کہ اگرچہ جماعت اسلامی کی بہت پوزیشن پور رہی بلوچستان میں، 14 کے قریب ان کی، لیکن گوادر میں وہ جو مثالی کامیابی حاصل ہوئی، وہ اگرچہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے الیکشن نہیں لڑا، بلکہ وہاں پر انہوں نے اپنا ایک علیحدہ تشخص قائم کیا۔ تو لیکن ہم یہ اس حوالے سے کہ مولانا ہدایت الرحمان جماعت اسلامی کے امیر ہیں گوادر میں، کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں انالیسس تھا کہ یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک واک اوور دیا گیا، موقع فراہم کیا گیا۔ گوادر بہت انٹرنیشنلی امپورٹنٹ پلیس ہو گئی ہے، تو اس کا بلدیاتی ادارہ تو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوام کی شمولیت، طبقاتی شعور میں اس قدر اضافہ ہوا کہ انہوں نے بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کو شکست دے دی اور ان کے گماشتوں کو شکست دے دی، اور غریب ترین عورتیں بھی کامیاب ہوئیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، جس سے ایک بات ثابت ہوئی۔ کل ہی ہماری منڈلی میں، بہاولپور شاہدرہ پارک میں ایک منڈلی بیٹھتی ہے، اس میں جماعت اسلامی کے بڑے حامی بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ کل تجسس کر رہے تھے، ایک صحافی بھی تھے، تو اگرچہ وہ غیر جانبدارانہ انالیسس بھی رکھتے ہیں، پرو جماعت اسلامی بھی تھے، تو انہوں نے ایک زبردست، انہوں نے یہ بات تو ایڈمٹ کی اس ہمارے صحافی دوست نے، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے اور امریکہ کے بڑے گہرے تعلقات رہے، اور وہ سرمایہ داری نظام کے محافظ کی حیثیت سے سرگرم رہی اب تک۔ طبقاتی شعور کو پیدا کرنے کی مخالفت میں بھی اس کا رول رہا، لیکن گوادر میں جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کامیابی حاصل کی، وہ طبقاتی شعور کی بنیاد پر ہی کی۔ تو میں نے اپنی اس پوسٹ میں یہ مبارکباد بھی دی کہ دیکھیں، جماعت اسلامی کے بھی اگر آدمی طبقاتی شعور کی بنیاد پر موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کیا وہ ہے، وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو کارل مارکس نے کہی، اور وہ درست ثابت ہوئی۔ تو ہم تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ یقیناً پاکستان بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو تو اسی بنیاد پر بنائی گئی کہ ورکرز کی قیادت میں، الیکٹیبلز کی قیادت میں نہیں۔ الیکٹیبل تو روکا کرتے ہیں، وہ اس جاری نظام کو جو گماشتہ سرمایہ داری نظام ہے، جو پاکستان کے عوام کے لیے ایک عذاب کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے پاکستان کو ایک جہنم بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہی 1 کروڑ کے قریب اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیمی ادارے ہی نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی یہ ہے۔ تو یہ اس نظام کو تو چینج ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو اب، اور دیکھیں کروڑوں کے حساب، سب سے زیادہ پاکستان میں جو ترقی یافتہ کاروبار بن گیا ہے وہ ہے آپ گھروں کے بارے میں جو صنعت ہے رائل اسٹیٹس کا۔ تو یہ رائل اسٹیٹس کا کیوں بنا؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میں سوشلزم میں تو اس میں حکومت ذمہ دار ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو گھر دے، جیسے چائنا میں آپ دیکھیں کہ تمام لوگوں کو گھر جو ہے حکومت نے پرووائڈ کیے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم ہی بنانا ہوتا ہے نا، ماڈل ہوتا ہے اس میں کہ بھئی وہ بیٹھ کر اس میں کہ دولت کا ارتکاز جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک طبقاتی حوالے سے جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سرمایہ داری نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ سرمایہ داری نظام کو لگامیں دی جا سکتی ہیں، اور نہ رول آف لا قائم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قانون جو ہے وہ تو عوام اپنے مفاد میں نافذ کیا کرتے ہیں، اور جو اپر کلاس ہوتی ہے حکمران، وہ تو قانون سے ماورا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے سب کچھ دیکھا کہ کرپشن کی کتنی آوازیں بلند ہوتی رہیں، لیکن کرپٹ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔
اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا تو بہت بڑا انتخابی نعرہ ہی یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف میں 22 سال سے جدوجہد کرتا چلا آیا ہوں. تو وہ پھر آنے کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ وہ ان کے دور میں ہی غیر مؤثر بنا دیا گیا تھا سرمایہ داروں کے لیے اور افسر شاہی کے لیے کہ نیب کو ان سے نکال دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں ہی. یعنی آدھی جو تھی وہ نیب کو ختم کر دیا گیا تھا اور آدھی جو ہے وہ اب سے موجودہ رجیم جو آئی ہے کیونکہ وہ بھی زد میں آئی ہوئی تھی تو ان کی ضرورت بنتی ہے کہ وہ ایسا کریں اور وہ ایسا ہی کریں گے. تو لیکن بات یہ سب کچھ کب ہوتا ہے جب کہ عوام بہت کمزور ہوتے ہیں. جب عوام کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. عوام کی یونٹی کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور ایلیٹ کلاس کو شکست دینے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس میں عوام کے انٹر ہونے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ یہ ہے کہ طبقاتی شعور کی بنیاد پر سیاست کی جائے, عوام کو منظم کیا جائے, متحرک کیا جائے اور ترقی لائی جائے. تو ناظرین کرام, ایک تو اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ تو سندھ میں جو ہے وہ ورکرز کے حوالے سے پارٹی تو پورے ملک گیر پارٹی بننا چاہتی ہے اور وہ اسی حوالے سے ہے کہ الیکٹیبلز کی بجائے ایلیٹ کلاس کی بجائے جو ہے لیڈرشپ وہ کامنرز کے پاس ہے, ورکرز کے پاس ہے. اور ورکرز جو ہیں وہ طبقاتی شعور اور قومی شعور کی بنیاد پر, قومی شعور اس لیے ہوتا ہے کہ بیرونی تسلط سے آزادی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے نکالا, یعنی امریکہ کے تسلط کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو امریکہ میں اس میں بھی کہ اگر امریکہ میں کوئی ایسا پریزیڈنٹ آ جائے جو کہ عمران خان صاحب کا حامی ہو, جیسے کہ عمران خان صاحب نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ جو تھا وہ میرا حامی تھا اور جو بائیڈن جو ہے وہ میرا مخالف ہے. مطلب یہ کہ وہ, لیکن ان کی تو اپنا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. پاکستان اس نظام سے پاکستان کو انڈیپینڈنس کی طرف آنا چاہیے, آزاد ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ وہ اگر ٹرمپ پھر دوبارہ آ جائے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر امریکہ کے اس کو وہ پھر امریکہ کے لیے عمران خان صاحب کو قابل قبول ہو جائے تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی. نہیں, وہ تو پھر بات ایک رہتی ہے. اس کے بارے میں تو ایک اصولی بات کی بات کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں اب سوچنے کا عمل خاصا تیز ہو گیا ہے تو اور وہ کافی سمجھتے ہیں کہ کیسے پاکستان کو کیسے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو کہ یہ سب کچھ کر سکے. تو ناظرین کرام, میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے ہاں یہ بات منڈلی میں ہو رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں اور وہ اتنی حکومتوں میں شامل رہی, ضیاء الحق کے بڑی بگ پارٹنر رہی, لیکن پھر بھی وہ الیکشن میں خود کامیابی حاصل نہیں کر سکی. اگر ہوئی تو پھر وہ نواز شریف کی حمایت سے اور پھر جو اپنا جو جمہوری اتحاد بنایا گیا تھا تو اس میں شامل ہوئی, جو سرکاری حوالے سے بنایا گیا اس میں پھر ان کو وہ سیٹیں کچھ ملتی رہیں. کہ لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ جماعت اسلامی جو ہے اگر وہ طبقاتی شعور کی بنیاد پر عوام کو منظم کرے تو اب دیکھیں نا, جیسے کہ گوادر میں طبقاتی شعور کی بنیاد پر مولانا ہدایت الرحمان نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک وہاں پہ موو چلائی اور انہوں نے بڑے بڑے برج لوٹ دیے. تو یہ ملک گیر میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن بات اس میں تو یہ ہے کہ کیا طبقاتی شعور کی بنیاد پر جو جدوجہد کی جائے تو اس کا پھر وہ فلسفہ جو ہے اس کی بھی تو بات جو عوام کی حکمرانی کا فلسفہ ہے جو طبقاتی جدوجہد کے حوالے سے عبارت ہے, اس پر بھی تو پھر گامزن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ اب ہم ایک بات کہ اگر چاہیے تو ایک بڑی کہ اس نظام کا ایک اب ہدایت الرحمان صاحب جو ہیں اور ان کی جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ان پڑھ عورتیں اور وہ کامیاب ہو گئیں. تو بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے, اب غریب لوگوں کو تو ان پڑھ میں لوگوں میں بھی تو وزڈم ہوتا ہے تو ان لوگوں کو اگر کوئی مضبوط پارٹی سیاسی گروپ اگر ہے تو وہ ان سے اچھا کام لے سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لیکن وہ طبقاتی شعور کی بنیاد پر تو وہ یہ ٹھیک ہے کہ غریب طبقے کو تو تعلیم کا موقع نہیں مل رہا ہوتا, لیکن وہ وزڈم میں تو وہ بہت ایلیٹ کلاس کے سے سپیریئر ہوتے ہیں, ان سے زیادہ بجایا, اگرچہ اس کو مانا نہیں جاتا کیونکہ ہمارے ہاں تو اسی کو طبقاتی نظام میں اسی کو دانشور سمجھا جاتا ہے جو کہ بڑے طبقے سے تعلق رکھتا ہو, امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہے, جس کے پاس دولت ہو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے. تو بات یہ تھی کہ کارل مارکس نے بھی اس کے بارے میں ایک جو ایک ورلڈ کی
جو عالمی ایک نعرہ دیا تھا وہ اسی بنیاد پر تھا کہ دیکھیں سرمایہ داری نظام میں سرمایہ دار طبقہ جو ہوتا ہے وہ اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، اور جب کہ عوام جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کنٹرول جو ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ دار کا۔ تو سرمایہ دار جو ہے وہ جو ہے وہ عوام دشمنی کی بنیاد پر، لوگوں کے استحصال کی بنیاد پر سرمایہ داری نظام کو چلایا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر جو ایک کمیونسٹ پارٹی بنی، اس کا جو منشور لکھا گیا کمیونسٹ مینیفیسٹو، تو وہ ناظرین کرام کارل مارکس اور اینگلس نے مل کر لکھا، اور ایک عالمگیر ایک جو ہے وہ ایک تھاٹ دیا، ایک پروگرام دیا، یعنی کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ محنت کا جو ہے وہ انقلاب لائیں، نوآبادیاتی نظام کو ختم کریں۔ تو یہ ان کا ایک سلوگن تھا، اور اس کے لیے پھر دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ کا نعرہ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے لیے تجویز کیا گیا تھا، اور وہ نعرہ جو ہے وہ کام دکھا گیا گوادر میں، کہ گوادر کے عوام کو متحد کر گیا وہ نعرہ اس حوالے سے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن آگے بات جو ناظرین کرام میں سیکنڈ اس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسی کے ساتھ ایک علیحدہ سے ویڈیو، کیونکہ یہ طویل ہو رہی ہے، کہ کارل مارکس نے کیا کہا۔ کارل مارکس نے کیا کہا کہ جب آپ اقتدار پر مزدور قابض ہو جائیں، قبضہ کر لیں سیاسی جدوجہد کے حوالے سے، پھر مزدوروں کو کیا کرنا چاہیے، پھر عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل یہ اب آپ کا چینل ہے، اور اس کے لیے آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو اگر آپ پسند فرماتے ہیں کہ لوگوں تک یہ خیالات پہنچنے چاہیے، طبقاتی شعور کے حوالے سے جاگرت کو ہونا چاہیے، تو پھر اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں حصہ لیجیے۔ تو یہ ایک وقت کی ڈیمانڈ ہے، عوام کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ اس میں بتاؤں گا کارل مارکس نے کیا کہا کہ محنت کا سیاسی فتح حاصل کر لیں، ایلیٹ کلاس کو شکست دے دیں، پھر